الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان رمضان لیے پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت جاری ہے، رحمتیں لوٹنے کے لیے پھر سلسلے میں الحمدللہ عز وجل مبلغین دعوت اسلامی کے ساتھ حاضر ہیں۔ نعت خوامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں ماشاءاللہ، تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ عز وجل، اور دارالفتاح کے اسلامی بھائی بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ اسلامی بھائی مختلف انداز سے ہمارے سلسلے میں بھی شامل ہوتے ہیں، کوئی کال کے ذریعے آتا ہے، کوئی واٹس ایپ میسیج کے ذریعے آتا ہے، کوئی ایس ایم ایس کے ذریعے آتا ہے۔ آپ اپنی بات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، کوشش کیجئے آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ بھی ہم سے کیجئے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی برکتیں جاری ہیں، اور اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ نیت المومن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اپنی نیتیں کچھ بڑھا لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیے، کیونکہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں سحر کا وقت ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں افطار کا وقت ہے۔ یقیناً آپ افطار کرنے کے بعد کھانا کھا رہے ہوں گے، اور کچھ اسلامی بھائی سحری کا الحمدللہ عز و جل اہتمام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ اگر کسی کیفیت میں بھی ہیں اور مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا کانسنٹریٹ یہاں بھی رکھیے، جو مبلغین سے مدنی پھول ملیں ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے پر سجاتے بھی جائیے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت ہمیں یہ بارہا ذہن دیتے رہے ہیں کہ جو بھی نیک اور جائز کام کیا جائے، بلکہ آپ نے اپنے رسالے میں لکھا کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اپنی نیتوں کو بڑھا لیجئے، ثواب کو بڑھانے کی حرص پیدا کیجئے کہ کسی طرح سے میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے ماشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے ابتداً کچھ مختصر سی تلاوت سن لیجئے، کنز الایمان سے انشاءاللہ ترجمہ بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان شریف سے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب عز و جل کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کتنی بڑی نعمت ہے، اور اسی مبارک ماہ میں نازل ہوا، اور اس مبارک ماہ کی کیا بات ہے کہ مساجد میں ہمارے بلال بھائی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ الحمدللہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو کل بھی ہم نے ذہن دیا تھا، رغبت دلائی تھی کہ کوشش کریں
قرآن پڑھیں، ساتھ میں کچھ نہ کچھ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا بھی معمول بنائیے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح قرآن مجید کا علم جو ہے یہ نصیب ہوگا. آج کے سلسلے میں آپ کو مختلف سیگمنٹس کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ایک سوال بھی پیش کرتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا ہمارے ناظر خواہ اسلامی میں موجود ہیں، پہلے ہمیں کوئی کلام سنا دیں. اچھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل نعت شریف پڑھوں گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کیا جاتا ہے. توجہ سے سنیے، انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہوگا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور ایک میں کیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے.
مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہاں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ
رضا واللہ متنا میں یہ شک کیا خواب واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہاں کیا بات آئیے آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتے ہیں اور اس رسالے سے بتاتے ہیں کہ جو امیر اہل سنت کا ریسنٹلی ابھی 2 دن پہلے رسالہ آیا بیمار عابد یہ رسالے کا ٹائٹل بیمار عابد یہ رسالہ آپ مکتب المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست رسالہ ہے اس میں کئی مدنی پھول الحمدللہ پیش کیے گئے ہیں اسی سے آج آپ کو درود پاک کی فضیلت پڑھ کے سناتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے سبحان اللہ سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کون سا سوال دیا جا رہا ہے جی ہاں سحری آپ نے کی ہوگی کئی ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں سحری کا وقت ہے میرے پاس فہرست دی گئی ہے مجھے کہ مختلف ممالک میں اس وقت سحری کا وقت بھی موجود ہے اور جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ کے کچھ ممالک ہیں جہاں اس وقت سحری کا وقت ہے اور اسلامی بھائی سحری کر رہے ہوں گے یقیناً مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے تو آئیے یہ آپ سحری جو کرتے ہیں نا سونے کے بعد پہلے سحری کی اجازت نہ تھی یعنی جو شخص سو جاتا تھا اب وہ اٹھ کر روزہ دار ہوتا تھا سحری کی اجازت نہ تھی تو آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی برکت سے یہ سحری کی اجازت مل گئی ان کا نام چاہیے انشاءاللہ تو سوال یوں ہو جائے سونے کے بعد جی وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کی برکت سے سونے کے بعد اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت مل گئی ہے نا اور نصف النہار شرعی جو پورا ایک اس میں تفصیل ہے اس پہ ہم نہیں جاتے انشاءاللہ یہ روایت میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو لیکن جواب کے بعد تو آپ غور کیجئے کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کی برکت سے سونے کے بعد ہمیں سحری کی اجازت مل گئی تو ان کا نام یہ آج کا سوال ہے انشاءاللہ کوئی اس کا اشارہ دے دیں کہ ایسا نا بہت مشکل ہو جائے کسی کے لیے کہ سحری کی اجازت کون سے صحابی کی وجہ سے ملی تو عوام کے لیے تھوڑا مشکل نہ ہو جائے نا سوچیں کہ ہم کس طرح رپلائی کریں کس طرح کال کر کے ریکارڈ کروائیں کوئی اشارہ مل جائے کوئی کتاب مل جائے کوئی ایسا کچھ وہ کتاب تو باپا کی کتاب ہے فیضان سنت اور اس کا باب ابھی نہیں بتاتا بالکل قریب پہنچ کے بھی 1500 سے 1500 کے قریب صفحات ہیں صفحات ہیں تو وہ کم از کم اگر فہرست میں ہی دیکھیں گے تو ان کو ٹائٹل پیج پہ مل جائے گا یہ تو آپ نے بہت بالکل قریب پہنچا دیا جی ہاں اس برکت سے فیضان سنت اٹھانا بھی برکت سے ماشاءاللہ بڑی پیاری توجہ دلائی اور یہ بھی ایک انداز ہے علم دین پھیلانے کا کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کم از کم فیضان سنت کھولیں گے اس کا مطالعہ کریں گے دیکھیں گے بھائی کہاں ہے یہ روایت تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل ہی جائے گی آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے اسکائپ پر بھی آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں میسج پر دے سکتے ہیں واٹس ایپ پر میسج پر دونوں چیزوں پر انشاءاللہ عز و جل آپ کا رپلائی ہم انشاءاللہ لیں گے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں حضور پہلا سیگمنٹ کیا ہے آج آپ کا ہمیں کیا سکھائیں گے کیا بتائیں گے پہلا سیگمنٹ جو ہم ابھی کریں گے اس کا نام ہے
علم و عمل کے پیکر. ماشاء اللہ، علم و عمل کے پیکر، یہ آج کا ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے. اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل حاصل کریں گے. جی حضور. علم و عمل کے پیکر یعنی وہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ جن کی زندگیاں علم دین حاصل کرنے میں اور علم دین کی اشاعت میں گزر گئیں، اور جن کے شب و روز عبادتوں میں گزرا کرتے تھے. خاص طور پہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی تب ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ. اور رمضان المبارک میں ان کا علم دین حاصل کرنے کا کیا انداز ہوتا تھا، پھر اس کے بعد عبادت کرنے کا کیا انداز ہوتا تھا. دراصل اس سیگمنٹ کو کرنے کا جو محرک ہے، جو اس کی وجہ ہے اصل، وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ پہلے کا یہ دور تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب رمضان المبارک آنے لگتا تو وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو جایا کرتے تھے کہ تاکہ دن میں روزہ رکھیں، رات کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور اپنے تمام امور سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. قرضہ دینا ہو تو وہ دے دیا کرتے تھے، قرضہ لینا ہو لے لیا کرتے تھے. اسی طرح جو مجرم ہوتے تھے ان کو اگر ان پر سزائیں، ان کی حدیں نافذ کرنا ہوتی تو وہ حدیں بھی نافذ کر دیا کرتے تھے، اور جن کو چھوڑنا ہوتا تو وہ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. یوں اپنے آپ کو ہر قسم کے یوں کہنے جھمیلوں سے فارغ کر کر وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمتن گوش کر لیا کرتے تھے. کیسا دور ہوتا ہوگا اس میں؟ ہم تو مطلب فکروں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، اتنی ٹینشنیں لی ہوئی ہیں ہم نے، وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو کس انداز سے فارغ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ دور کس قدر چینج ہو گیا کہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ جی رمضان کی آمد ہو گئی ہے، تو رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں یہ تو انڈرسٹوڈ آتا ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں آتا ہوگا کہ رمضان آ گیا ہے تو اب اس میں ہم نے تراویح بھی پڑھنی ہے، اس میں رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس میں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا چاہیے، اس میں کسی مسلمان کا حق نہیں تلف کرنا چاہیے، کسی مسلمان کو ایذا نہیں دینی چاہیے. الغرض جتنے بھی امور ہیں وہ سب ہمارے ذہن میں نہیں آتے. ذہن میں آتے تو کیا آتا ہے؟ رمضان آیا، سیزن آ گیا. جی ہاں، سیزن آ گیا، سیزن آ گیا، کمانے کا سیزن ہے. اس میں کیا کھجلا پھینی ذہن میں آتی ہے. رمضان آیا نا، کھجلا پھینی ذہن میں آتی ہے. افطار میں چاٹ ذہن میں آئے گی، فلاں فلاں فروٹ اس کی چاٹ بنانی ہے آپ نے. اسی طرح فلاں فلاں ٹائپ کے پکوڑے آپ نے بنانے. کھانا تو جائز ہے نا بھائی، کھانا جائز ہے، ہم اس کلام نہیں کر رہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جن چیزوں میں لگ گئے تو اصل کیا تھی. یعنی رمضان یہ کھانا پینا تو آپ سارا سال کھائیں پئیں، صحیح. آپ کو کس نے منع کیا؟ کیا یہ فروٹ بعد میں اویلیبل نہیں ہوتے، یا بیسن آپ کو بعد میں نہیں ملتا کہ آپ پکوڑے اور سموسے بنا سکیں، یا پھر کھجلا پھینی وہ بعد میں آپ کو پورا سال دستیاب نہیں ہو سکتی. رمضان کی اپنی برکت ہوتی ہے نا، وہ اپنی بعد میں ملتا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ کھجلا پھینی سے تو نہیں ہے نا. برکت کھجلا پھینی سے نہیں ہے، برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، اس کے احکامات کو بجا لانے سے. یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے کاروبار میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں، رات کو 2-2 3-3 بجے دکانیں کھولی، کاروبار کیا. اب اس میں بھی پھر کسی مسلمان کا حق طلب کیا یا کسی کو چیز غلط بیچی، اس کے دام کم تھے زیادہ کر کے بیچے، وہ ایک الگ اس میں ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا وہ ایک الگ چیز ہے. 2-3 بجے گھر پہ پہنچے اور آ کر سو گئے، سحری کی نہیں. صبح اٹھے یار سحری تو کی نہیں، چلو روزہ بھی نہیں رکھتے، معاذ اللہ آپ کا روزہ بھی گیا. اب دن میں تو کیا کاروبار کرنا، عوام نہیں نکلے گی اور کوئی چیز خرید و فروخت ہونی نہیں ہے. جیسے ہی مغرب کے بعد کا ٹائم ہوا روزہ کھلا، آپ دوبارہ دکان پر چلے گئے. یوں سمجھ لیں کہ پورا رمضان کمانے میں ہی گزر جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت، یعنی اس قدر مبارک مہینہ تھا جس کی برکتیں لوٹی جانی تھیں، جس کے روزانہ افطار کے ٹائم پہ اتنے لاکھ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، اتنی ساری برکتیں ہیں. اور یہ ماہ رمضان تو ماشاءاللہ سے شروع ہی جمعۃ المبارک سے ہوا ہے. تو جمعۃ المبارک کی ماہ رمضان میں کیا بہاریں ہیں، ہم کو کیا کرنا تھا، ہم نے جمعہ کی نماز بھی پڑھی یا نہیں پڑھی. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. تو وہی ہے کہ واقعی شرم کرنی چاہیے اور ہمیں خوف کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ روزہ یہ تو ہم پر فرض ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی کما حقوق برکتیں لوٹنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ان کے لیے وقت دینا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. بے شک آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، تھوڑی وہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا نا کہ ہم جو جہنم سے آزادی کا وقت ہے، خاص افطار کا وقت، جی جی بلال بھائی اس میں اس قدر غفلت دیکھی گئی ہے. اور ایک وہ بھی تھوڑی وضاحت کریں کہ
میں چاہوں گا چونکہ گفتگو چلی ہے تو اس کی وضاحت بھی ہو جائے. ایک ہماری بہت بڑی تعداد ہے کہ وہ مختلف چینلز پر یا مختلف مطلب اپنے انداز میں دعا کے لیے شریک تو ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں خاص دعا کا وقت کون سا ہے اس سے بیچارے نابلد ہیں, ان کو معلوم نہیں. ایک ہماری بہت بڑی تعداد ہے کہ وہ دعا کرے گی, اب دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں, اب دعا کرنے کے بعد جیسے ہی افطار کا وقت ہوا نا, سائرن بجا یا اذان کی آواز آئی, کھجور منہ میں ڈالی, پھر وہ جوس لے لیا, جی پھر یہ لے لیا, پھر وہ لے لیا. یعنی اصل دعا کا جو وقت روایات میں آیا ہے وہ کیا ہے, اگر وہ بتائیں آپ. سبحان اللہ. اصل تو وقت ہی افطار کے بعد ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا, یہ دعا کا جو وقت ہے وہ افطار کے بعد ہے. یعنی اب آپ نے مثال کے طور پر خواہ ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھولا, یا آپ نے شربت پی لیا, دودھ کا شربت ہے آپ کے پاس, کوئی بھی شربت ہے وہ پی لیا, یا آپ نے کھجور اٹھائی منہ میں ڈالی. اب کھجور کھانے کے بعد آپ کا روزہ افطار ہو گیا. اب پورا آپ نے دسترخوان مطلب جو ہے اس کی ساری برکتیں لینی ہے, وہ ابھی کچھ توقف کر لیجئے. امیر اہل سنت کا انداز. کل بھی میں افطار کے وقت ماشاءاللہ امیر سنت کی زیارت ہو رہی تھی, مناجات ہوئی. اچھا, مناجات کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے افطار کیا, پانی شریف سے آپ افطار فرماتے ہیں, اب آپ نے پیالے سے پانی پیا, پانی پینے کے بعد اب آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا. اللہ اکبر. اور وہ لائیو دکھایا جا رہا تھا کہ جیسے ہی افطار ہوئی اور اس کے بعد پھر اب دعا. اب وہ امیر سنت کچھ دیر تک دعا فرماتے رہے, اتنے میں اذان شروع ہوئی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, خاص یاد رکھ لیں کہ جو دعا کا وقت روایات میں آیا ہے وہ افطار کے بعد کی خصوصی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے نا. جی ہاں. تو کوشش کیجیے کہ جب افطار کر لیں, آپ ایک کھجور سے ہی افطار کر لیں, ایک گھٹ پانی سے ہی افطار کر لیں, اور پھر اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائیں, اس سے غفلت نہ کریں. اور افطار کرنے سے پہلے بھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ دعا میں مشغول ہوتے ہیں, تو اس میں بھی اپنا اپنا سب کا انداز ہوتا ہے. جیسے دعا بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو یہ دسترخوان آگے بچھا ہوا ہے, جیسے گھر کے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہاتھ جو ہے وہ سامنے مدنی چینل ہو یا کوئی بھی مختلف چینلز, اب یہاں پہ ہاتھ دعا کے لیے نا, نہیں یہ سلاد یہاں پہ رکھ دو اور یہ چاٹ یہاں پہ رکھ دی جائے. وہ سموسے نہیں آئے, نہیں آئے, وہ کہا تھا 15 منٹ پہلے بھیجا تھا, ابھی تک سموسے نہیں آئے. تو یہ یوں اپنا انداز ہوتا ہے. تو اسلامی بہنیں جب گھر میں دسترخوان وہ کچن کے اندر پکا رہی ہوتی ہیں, جی جی, تو پھر جو میری طرح کے بے چین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہوا اب تک پکوڑے نہیں آئے, جی ہاں, سموسے کہاں رہ گئے. جی جی, پہلے تل لیا کرتے, پہلے سے ہی نفس جو ہے وہ اسی چیزوں میں لگا ہوتا ہے. اب جب دسترخوان سج گیا, افطار کا وقت بالکل قریب ہے, 1-1.5 منٹ رہ گیا, اب سب نگاہیں یہیں پر ہی ہیں. یعنی توجہ, جی ہاں توجہ, کہ یہاں پر کہ اس میں سے کھانا مجھے کیا کیا ہے, پہلے کیا کھاؤں گا اس کے بعد کیا کھاؤں گا. اب افطار کے بعد جو اصل وقت تھا وہ بالکل فراموش کر بیٹھتے ہیں اور بالکل کھانے میں لگ جاتے ہیں, اور وہ وقت آپ ضائع کر دیتے ہیں. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے بانٹتا ہے. اور حقیقی معنوں میں دیکھیں, غور کرنا چاہیے کہ پورا سال آپ کو شاید اس قدر نعمتیں کھانے کو نہ ملتی ہوں گی جتنی آپ کو رمضان المبارک میں نصیب ہوتی ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو اتنا نواز رہا ہے, اتنا آپ کو نواز رہا ہے, آپ کو طرح طرح کے پھل کھانے کو مل رہے ہیں, طرح طرح کی چیزیں, آپ کو مشروبات پینے کو ملتے ہیں, مطلب ایک دیکھا جائے تو ایک نعمتیں اور برکتوں کا ایک فیضان ہے, ایک سیلاب, ایک بارش یہاں پر ہمیں ملتی ہے رمضان المبارک کے اندر. تو اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی کیا ہم اتنے گئے گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہ کریں. اور کم سے کم جب ٹھیک ہے کھانا ہے, کھانا یہ بھاگ تو نہیں رہا نا, آپ نے پانی پیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں. آپ نے روزہ رکھا ہے, دعا کریں اللہ ہمارا روزہ قبول فرما, ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. دعا کر لیں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں. یہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے. تو یہ ذہن اگر لے کر بیٹھیں گے تو افطار تو آپ نے کرنی ہی ہے, وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے, لیکن اگر اس انداز میں افطار ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہو جائے تو حقیقی معنوں میں رمضان کی جو برکتیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی خیل کے ناظرین ہمارے ساتھ. جی 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 جی. اب یہ جو ہمارا انداز ہے, رسمی انداز جو رمضان المبارک میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, کیا دسترخوان ہی پر دعا کرنا ضروری ہے یا اس سے ہٹ کر بھی ہم دعا کر سکتے ہیں پھر دسترخوان پہ آ جائیں تاکہ ہمارا جو نفس ہے وہ مشغول نہ ہو کسی اور طرف. ویسے تو درست بات ہے, لیکن اگر کسی دوسرے بندے سے اگر یہ پوچھا جائے نا تو وہ تو یہ کہ دسترخوان سے ہٹ کے دعا مانگ تو لوں گا, لیکن دسترخوان تک پہنچتے پہنچتے سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر کچھ کھانے کو نہیں ملے گا مجھے.
تو دیکھیں کھانا کہیں نہیں بھاگا جا رہا، اور بزرگوں کا فرمان یاد رکھیں کہ آپ کو آپ کے نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا بے شک اور آپ کو آپ کے نصیب سے کم بھی نہیں مل سکتا، جتنا ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا آپ بے کو. شک بے شک. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. دیکھیں آپ کا جہاں دل آپ کا لگے، اگر آپ کو زیادہ خوشو خضو اس بات میں ملتا ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھ کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، تو آپ دسترخوان پر بیٹھ کے کر لیں. اگر آپ کا دل یہ لگتا ہے کہ میں اکیلے میں کونے میں بیٹھ کر جاؤں یا دوسرے کمرے میں جا کر دعا کر لوں، تو آپ وہاں جا کر نصیب اپنا دعا کر لیں. تو جس طرح آپ کا انداز اس طرح دعا کریں، لیکن اصل مقصد ہے کہ دعا کرنا، ماشاء اللہ کہ دعا کریں اور اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے خیر و عافیت طلب کریں. یعنی جو جیسا یہ دور چل رہا ہے، جیسے مسائل پھر آپ کے گھریلو مسائل، یعنی لوگ کتنے پریشان ہیں، روحانی علاج کے لیے کتنی کالز آتی ہیں کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی، امیر سے امیر بھی پریشان ہے، غریب سے غریب بھی پریشان ہے بیچارہ. تو یہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا غالباً فرمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو ان کو رمضان المبارک کا مہینہ ہی عطا نہ فرماتا. تو ایسا مبارک مہینہ ہم کو ملا اور اس کو ہم یوں غفلت میں گنوا دیں. اور دیکھیں جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کا تعلق ان کی کمیابی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے آتے ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہی آنا ان کی قدر و منزلت کو برقرار رکھتا ہے. عید ہے، 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی عید جسے ہم کہتے ہیں میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور ایک بڑی عید بقرہ عید. سال میں 2 مرتبہ آتی ہے. اگر یہ ہر مہینے آتی تو اس کی وہ قدر و منزلت نہ ہوتی. صحیح. اسی طرح رمضان المبارک ہے، 12 مہینے یہ صرف 1 مہینے میں آتا ہے. رمضان المبارک 1 مہینہ ہی ہے، اگر یہ ہر 3 مہینے بعد آ جاتا تو اس کی وہ قدر و منزلت شاید نہ ہوتی. تو رمضان المبارک آپ کو ملا، اور دیکھیں کیا عجب کہ یہ رمضان آپ کو نصیب ہوا، اگلے سال رمضان ملے گا بھی یا نہیں ملے گا نہیں ملے گا یہ بھی نہیں. یہ بھی آپ سوچیں نا کہ شب برات کو آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ لکھا جا چکا. اب آپ کو نہیں پتا، کیا پتا یہ رمضان المبارک میں ہی آپ کا وصال ہونا ہو، یا رمضان کے فوراً بعد آپ کا کچھ انتقال ہو جائے، یا پھر آپ کو اگلا رمضان ملنے سے چند دن پہلے ہی آپ کو اس دنیا سے جانا پڑ جائے. تو یہ ساری چیزیں کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، بندہ اپنے ذہن میں رکھے اور اس رمضان کو غنیمت جانے. یہ لمحے بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے، تو ان کو غنیمت جاننا ہے، اور ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا ہے کہ ان کا کیا عمل ہوا کرتا تھا. میں علم و عمل کے پیکر اس سیگمنٹ میں آج جو میرا ذہن بنا کہ ہم چونکہ فقہ کے حوالے سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں نا، ان کے مقلد ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں، اور جو سلاسل اربعہ ہیں یعنی حنبلی، مالکی، شافعی اور حنفی، ان چاروں میں آپ امام اعظم ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ بھی ہیں، اور آپ نے 80 سال کی عمر پائی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نعمان تھا اور آپ کے والد صاحب کا نام ثابت تھا، نعمان بن ثابت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کے حوالے سے ہو سکتا ہے ناظرین نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کے حوالے سے کیسے یگانہ روزگار تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر ہم رمضان المبارک کا معمول دیکھیں نا تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان ایسے گزارنا چاہیے. سبحان اللہ. 62 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے اللہ اکبر. 62 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے. کیسے؟ 1 دن میں، 1 رات میں. 30 دن ہو گئے تو 60 قرآن تو یہ ہو گئے. اور 1 قرآن پاک ختم ہوتا تھا تراویح میں، 61 ہو گئے. اور 1 ختم کرتے تھے عید کے دن. ماشاء اللہ. یعنی ہمارے ہاں تو یہ کہ چلیں آپ نے رمضان مبارک بہت اچھے طریقے سے گزارا، یعنی آپ اپنے سینس میں کہ آپ نے جو ہے وہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کی، آپ نے روزے بھی رکھے، آپ نے عبادتیں بھی حتی الامکان کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی آپ نے صحیح کر لی. لیکن جب عید کا دن آتا ہے نا تو یوں سمجھ لیں کہ معاذ اللہ جیسے پورے مہینے کی کسر نکالنی ہو، وہ ہمارا انداز ہوتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عید کے دن بھی 1 قرآن مجید تلاوت فرمایا کرتے تھے، 62 قرآن مجید تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو یہ رمضان المبارک جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، الف جدا حرف، لام الگ حرف اور میم الگ حرف ہے. تو یوں الف لام میم کہنے والے کو 30 نیکیاں ملی. اب یہ کہنا ایک مستحب کام تھا، آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنے حروف آپ تلاوت کریں گے اور کتنا آپ کو ثواب ملے گا یہ تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. اور نہیں چاہیے کہ ناظرین بے تاب ہوں گے، ہم نے کال کی ہے اور شاید ہو سکتا ہے سوال کا جواب بھی دے رہے ہوں.
جی ہاں کچھ میسیجز میں میرے پاس ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پڑھ کر سناتے ہیں۔ پہلے تو آپ کال لے لیجیے، کیا کہہ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ میں اکاڑا چک نمبر 1 فرل 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ زجل فیضان رمضان سلسلہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام سنا دیں۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال بھی لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد واحد بخش اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کلام سنا ہے۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے ابو کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے، ماشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ ہم اپنے نعت خواں سے عرض کرتے ہیں ایک گلدستہ بنا کر سب کی فرمائش کو پورا کیجیے گا انشاءاللہ۔ اگلی کال بھی لے لیجیے۔ میں ابھی نعت لگے ہوئے تھے فضان رمضان میں، نشر میں جب ان کی رسائی ہوگی، بس یہی نعت ایک مرتبہ پھر سنوا۔ کون سی والی نعت؟ یہ جو بھی نعت انہوں نے پڑھی تھی، اچھا جو انہوں نے پڑھا، سنتے ہیں کہ ایک ماشاءاللہ۔ بار پھر اس کی فرمائش۔ چلیں جی، ہمارے کچھ میسیجز بھی ہیں وہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ کلام کی فرمائش ہے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، علی رضا فرام گجرات۔ حاجی بلال صاحب کی آواز میں کلام سنا دیں، فیضان رمضان ہے یہ۔ ٹھیک۔ محمد حنیف اتاری فرام گجرانوالہ، بنت محمد حنیف اتاری فرام گجرانوالہ۔ یہ سلسلہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کلام سنا دیں۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں، بنت غلام مصطفیٰ فرام شیخو پورا۔ سوال کا جواب نہیں آتا، چلیں تھوڑی سی کوشش کریں، کچھ مطالعہ کریں تو آ جائے گا انشاءاللہ۔ سوال کا جواب ماشاءاللہ۔ سوال کا جواب ایک اور اسلامی بھائی نے دیا ہے اور ایک اسلامی بہن نے بھی دیا ہے، بنت ابو مجید عبد المجید فرام صادق آباد۔ حضرت سیدنا ماشاءاللہ انہوں نے بھی جواب دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے درمیان کسی وقت انشاءاللہ آپ کو جواب بتائیں گے، اور صفحہ نمبر بھی بتائیں گے، کتاب بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور ہیں ہمارے بنت دوست محمد، اسلامی بہن ہیں بنتی دوست محمد، انہوں نے بھی الحمدللہ عز و جل جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ان سب کے جواب کو انشاءاللہ ہم اس وقت بتائیں گے۔ حضور کچھ گلدستہ بنا کر کلام سنا دیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی فرمائش پوری کریں۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا مست و بے
پینا میں پیلا جام ایسا پینا یا الہی پیلا جام ایسا پینا یا الہی پینا جام ایسا پینا یا الہی میرے اشک بہتے رہے کاش ہے دو میرے اشک بہتے رہے کاش ہے دو تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف انہیں کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف انہیں کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے متنا میرے شک کیا تھا واللہ رضا واللہ بتلا میرے شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں آخری عمر ہے کیا
کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہو ہمارے کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہو میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ دیکھوں. وہ ایک کلام کی فرمائش ہے نا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تو ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے انہوں نے شعر بھی سنایا تھا. وہی شعر دوہرا دیجیے ماشاءاللہ. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں کیا نہیں کوئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور. ماشاءاللہ آج ہم نے سوال بھی پیش کیا ہے اور ہمارے ماشاءاللہ دارالفتہ کے اسماعیل بھائی بھی تشریف لائے ہیں. ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. فیل بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں. الحمدللہ ہم نے وہ سوال اس طرح دیا ہے کفیل بھائی کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی برکت سے ہمیں سونے کے بعد اٹھ کر سحری کی سعادت مل رہی ہے. ماشاءاللہ تو ان کا نام آنا شروع ہو گیا ہے. کچھ اسماعیل بھائیوں نے مزید جوابات دیے ہیں، کال پر بھی جواب آ گئے ہیں ماشاءاللہ. چلیں وہ بھی ہم لیتے ہیں. ہمارے حضرت سیدنا انہوں نے بھی نام دیا ہے بنتی غلام محمد فرام فیصل آباد سردار آباد. کلام کی فرمائش آمد رمضان ہے. رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. شوکت علی الخیری فرام ہارون آباد. سوال کا جواب، آپ کا جواب درست نہیں ہے لیکن کوئی نام بھی نہیں آیا. چلیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو درست جواب بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. وہ شہزادے کے کلام کی فرمائش تھی، اگر نکال لیا ہو تو سبحان اللہ. رمضان کے مہینے کی برکتیں سنتے ہیں ان سے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے مرحبا
مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ آڈیو تو آ رہی ہے، شہزادوں کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن شاید ویڈیو میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جیسے دوبارہ ترکیب بنتی ہے تو ہم پھر انشاءاللہ عز و جل شہزادوں کی زیارت بھی کر لیتے ہیں اور آپ کا کلام بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ کفیل بھائی ماشاءاللہ آج آپ تشریف لائے اور یقیناً بہت سارے مددی پھول لے کر آئے ہوں گے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے دارالفتہ کے اسلامی بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ آپ اسلامی بھائی روزے سے متعلق، چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں، یار یہ کہ ہو گیا تو اب کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو اس طرح اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو شیئر کریں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ دارالفتہ کے اسلامی بھائی آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جی کفیل بھائی آج کیا ہمیں مدنی پھول پیش فرما رہے ہیں؟ روزے سے متعلق جو ہے وہ عرض کرنا تھا کہ کل جیسے ہم نے گفتگو کی روزے کی حکمتوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی اہم ترین عبادت جو ہے وہ اس امت پر فرض کی، اس کی جو حکمت بیان کی قرآن پاک میں، وہ لعلکم تتقون، تقوی کا حصول بیان کیا۔ اب تقوی کا حصول کے اوپر ہم نے کل جو ہے وہ کچھ گفتگو کی تھی۔ اب یہ کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فوائد ہوتے ہیں اور نہ رکھنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک تو ہے فوائد کا تعلق فضائل سے کہ جنت کا حصول، رب تعالیٰ کی جو ہے وہ دیدار، رب تعالیٰ کی لقاء ملاقات، اور نہ رکھنے میں نقصان جہنم کا جو ہے وہ عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں تقوی سے متعلق ہیں کہ انسان کو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بڑا ہی پیارا جو ہے وہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو کچھ گھنٹے نہ کھا کر نہ پی کر رب تعالیٰ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ صحیح۔ اس کا نہ کھانا، نہ پینا یا کھانے پینے سے رک جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہ کر دے گا، بلکہ اس کا یہ جو کچھ بھی کرنا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے، اس کا اپنی ذات کے لیے، نہ کمی کرے گا نہ اضافہ کرے گا، نہ اضافہ کرے گا۔ صحیح۔ اب وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ بھوکے رہنے سے، روزہ رکھنے سے، بھوکے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اس میں جو میلی کدورتیں گناہوں کی ہوتی ہیں وہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور روزے کی ایک مبارک عبادت کی وجہ سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ اس کا ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، صحیح۔ اور گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل میں سختی آ جاتی ہے، اور دل کی سختی جو ہے وہ انسان کو نیکیوں کی طرف پلٹنے نہیں دیتی، اس پہ پھر جو ہے نا وہ نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، اس کا دل جو ہے وہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ لیکن ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو یہ روزے کی عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے دل پہ جو یہ سیاہی کا خول چڑھا ہوتا ہے یہ اس کو دور کر دیتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جب دل صاف ہوتا ہے تو جو دل کی سختی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے، رقت قلب پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ رقت قلب جب پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کلام سنتا ہے، کلام الہی سنتا ہے، خوف خدا سے متعلق باتیں سنتا ہے، ایون کہ جنت سے متعلق جو ہے وہ کوئی باتیں سنتا ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ رو پڑتا ہے، رقت قلب جو ہے وہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب دل صاف ہو گیا، نرم ہو گیا، تو اب جب بندہ رب کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت اور طاعت کی لذت اپنے دل میں پاتا ہے، یعنی وہ لذت محسوس ہوتی ہے، حلاوت ایمان جو ہے وہ ایمان کی جو ایک چاشنی ہے، مٹھاس ہے، وہ بندہ جو ہے وہ پھر اپنے دل کے اندر پاتا ہے۔ اور پھر جب انسان
روزہ رکھتا ہے تو اس کے فوائد میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان میں انکساری آ جاتی ہے، منکسر المزاج ہو جاتا ہے، جو مزاج میں سختی ہوتی ہے، قوت غضب اس کی چونکہ کمزور پڑ جاتی ہے تو سختی ختم ہو کر انکساری آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی اس عبادت کو جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ قوت شہوت انسان کی ٹوٹ جاتی ہے، اور بھوک کی وجہ سے انسان کو نیند کی کمی حاصل ہوتی ہے، کہ انسان کو جو نیند جو زیادتی ہے، نیند کی زیادتی وہ ہے زیادہ کھانے سے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر عبادت نہیں ہوتی بلکہ انسان غفلت کی طرف چلا جاتا ہے، اور غفلت کی ایک سب سے بڑی جو علامت ہے وہ نیند ہے، کہ نیند میں بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب روزہ رکھتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ نیند اس کو کم آتی ہے۔ جب نیند کم آتی ہے، جاگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو روزے رکھنے کی یہ فوائد ہیں، اور روزے جو نہیں رکھتے ان کے نقصانات بھی اگر بیان ہو جائیں۔ روزے نہ رکھنے کے نقصانات بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہیں کہ اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ روزہ نہ رکھنے کا ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، کہ جب کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور فرض روزہ جو ہے وہ عظیم فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے، جب بندہ اس کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو کس قدر جو ہے وہ اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ جو ہے وہ لگے گا، اور جو اس کے پورے جب 30 دن وہ روزے نہیں رکھے معاذ اللہ، جو شخص جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے اور جو ہے وہ بلا وجہ شرعی جو روزے ترک کرنا شروع کر دے، تو 30 دن وہ بھی اس ماہ مبارک کے اندر کہ جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے وہیں گناہوں کا بھی عذاب دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جب بندہ 30 دن اگر کوئی روزے نہیں رکھتا تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ سختی پیدا ہو جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ کھانے سے شہوت کی جو قوت ہے وہ انسان کی غالب آ جاتی ہے، سستی اور کاہلی جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور نیند اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی بیان فرمائی، یہ تو تھے فوائد جو کہ انسان کی روح سے متعلقہ تھے، قلب، روحانیات اور ان چیزوں سے متعلق۔ یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کھانا پکانے کی مشقتوں سے بھی بچ جاتا ہے، کھانا پکانا اور کھانے سے متعلقہ جتنے امور ہیں، کیونکہ کھانے تک جو ہے وہ اس سے پہلے کمانا ہے اتنا، کمانے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ ترتیب کے مطابق اس کو پکانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانا ہے۔ لیکن یہ ہے مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ مشقت کم ہو جاتی ہے، میں نے جو اپنا پرسنلی میرا تجربہ ہے، مشقت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی خواتین جو اس وقت گھر میں سن رہی ہوں گی وہ کہتی ہیں حضرت فرما رہے ہیں مشقت کم ہو جاتی ہے، ہماری مشقت گھر والوں کی فرمائش بڑھ جاتی ہے۔ جی آج تو جو ہے وہ ابھی ایک مطلب معمول جو میں آپ کو گھروں کے اندر ہوتا ہے وہ عرض کروں گا کہ نارملی ایک لائف چل رہی ہے، نارملی وہ کھانا پکانا ہے، ان کو اتنا بھاری نہیں پڑتا، اور یہ بھی نہیں پڑتا ہوگا، ماشاءاللہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ لیکن ایک گفتگو کے دوران یہ بات ذہن میں میرے آئی کہ آپ کہتے ہیں کم ہو جاتی ہے، یہاں پر تو اب ان کو پکوڑے بھی بنانے پڑتے ہیں، تو ان کو سویٹ ڈش بھی بنانی پڑتی ہے، کیونکہ ابھی حضرت جائیں گے تراویح پڑھنے کے لیے، جب تراویح پڑھ کر واپس آئیں گے تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ یہ صرف جو ہے وہ اس چیز میں نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ میں دونوں پہلو بیان کر کے فوائد اور نقصانات، پھر اس طرف آئیں کہ آیا ہمارے روزے کے اندر کیا ہم یہ فوائد حاصل کر پاتے ہیں اور کیا ان نقصانات سے بچ پاتے ہیں۔ جسے فرمایا گیا کہ روزے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوتا کم ہے، ہمارے یہاں یہ نیند ڈبل ہو جاتی ہے، نیند ڈبل ہو جاتی ہے، مسجد میں بھی جاتے تو چلو تھوڑی ٹھنڈک ہے، آدھا گھنٹہ دوپہر میں بھی سو رہے ہیں اور جو فجر کے بعد بھی سو رہے ہیں اور پھر رات کو بھی سو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو بڑھتی اچھا قوت شہوت اور غضب کو کہا کہ جو ہے وہ کم کر دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی بھی دکھائی دیتی ہیں روزے کی حالت کے اندر، غصہ ہر ایک کو جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان وجوہات کے اوپر جب غور کریں کہ ہم نے روزے کے اندر انہوں نے بھوک کو کم کرنے کا کہا کہ انسان کھانا کم کھائے، صحیح، اگر دن کی جو کھانے کی ایک مقدار ہے اس کو ہی اگر جو ہے وہ افطار اور سحر سے پورا کر لیا جائے تو اس صورت کے اندر وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ دن کا کھانا کوئی برا کھانا تھوڑی ہے کہ اس کو چھڑوا کے تمہیں یہ کہا جائے کہ ابتدا اور انتہا کے اندر اس کی کمی پوری کر لو اور پھر رات بھر کھاتے ہی چلے جاؤ، رات بھر کھاتے ہی چلے جاؤ۔ کسی ٹھیلے پہ گئے تو کیا آلو
چٹپٹے کھا لیے، کبھی گئے تو جی۔ چھولے کھا لیے. تو یعنی دن کا کھانا کوئی برا نہیں تھا. صحیح. دن کے کھانے کو جو گویا روکا گیا ہے اس سے مقصود یہ تھا کہ اپنے کھانے کے اندر کمی لا کر بھوک کی جگہ پر جو ہے وہ وسعت دو کہ بھوک جو ہے وہ برقرار رہے. تقویٰ، پرہیزگاری. جب بھوک بڑھے گی، بھوک برقرار رہے گی، موجود رہے گی، تو پھر تقوی کا حصول ہوگا. ماشاءاللہ. اور پھر انسان کی یہ تمام قوتیں جو کہ اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں یہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور دیگر قوتیں جو کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے جاتی ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ناظرین ہیں اور وہ آپ سے کچھ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. جی حضور، چلائیے کال، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، پلیز اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر جسم سے خون بہتا ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے تو جسم سے خون بہتا ہے، کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ صحیح. اگلی کال بھی لے لیجیے. میرا نام محمد ندیم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور یہ اسلامی بہنوں کی جو نماز تراویح ہے اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا اس میں قرآن شریف ہی پڑھنا ضروری ہے زبانی، یا اور بھی پڑھ کوئی آیات وغیرہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، جسم سے خون نکلا، روزے کا کیا ہوگا؟ روزے کے اندر دیکھیں، روزے کے جو ٹوٹنے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے اندر جائے. منہ یا دیگر جو ذرائع ہیں، راستے ہیں، ان سے جب کوئی چیز اندر جاتی ہے تو وہ روزے کو توڑتی ہے. جسم سے کوئی چیز باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. تو خون باہر نکلتا ہے تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کہیں سے بھی نکل جائے، یا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بھی اکثر سوال ہوتا ہے کہ خون ٹیسٹ کروانا ہے تو روزے میں کروا سکتے ہیں یا نہیں، تو بالکل کروا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، دانتوں سے خون نکلا، صحیح، تو اب بھی خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا، بلکہ دانتوں سے خون نکلا اور وہ جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا. صحیح. تو اب اگر وہ تھوک سے زیادہ ہے یا برابر ہے یا کم ہے، لیکن اس کا حلق میں ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو اب حلق میں جانے کی وجہ سے ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. اور اگر جو ہے وہ خون تھوک سے کم ہے اور ذائقہ بھی حلق میں محسوس نہیں ہوتا تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا. ابھی کیسے پتہ لگے کہ تھوک سے کم ہے؟ جیسے آپ نے ایک تو بتا دیا کہ وہ حلق میں اترا، اس کا ذائقہ محسوس ہونے کا تھا. اب وہ اگر مثال کے طور پہ اس کی رنگت کیسے پتہ لگے، کس طرح محسوس کرے؟ اگر تھوکیں گے تو اگر اس کے اندر جو ہے وہ سرخی غالب ہے، سرخ رنگ جو ہے وہ تھوک میں نظر آ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تھوک کے اوپر جو ہے وہ خون غالب ہے. اور اگر جو ہے وہ تھوک پیلا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سرخ رنگت نہیں ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ تھوک اس کے اوپر غالب ہے. ماشاءاللہ. امید ہے آپ کو مطلب اسی سے متعلق خون دینے کا مسئلہ جی کہ ضرورتاً کبھی کسی جو ہے وہ بیمار کو یا جو ہے وہ شخص کو ضرورتاً دینا پڑ جاتا ہے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. یا حجامہ کروایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس کے نکلوانے کی وجہ سے جسم میں کمزوری پیدا ہوگی، یا کسی کو خون کی بوتل دے رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جسم میں کمزوری پیدا ہوگی، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ حالت روزہ کے اندر منع ہے کہ یہ اس کو خون دے کے اپنی جو افطار کا معاملہ ہے، جو اپنے روزے کو پورا کرنے کا معاملہ ہے، اس میں کمزوری والا پہلو اختیار نہ کرے، بلکہ ایسی صورت کے اندر پھر افطار کے بعد جو ہے وہ یہ کام کیے جائیں. اس میں بعض اوقات یوں بھی دیکھا گیا ہے کفیل میں نے کہ وہ خون نکال رہے ہوتے ہیں نا، تو جو نکالنے والا عملہ ہوتا ہے وہ اندر پش کر کے پھر دوبارہ نکالتے ہیں، تو یہ ایک مرتبہ نکلنے کے بعد اسی خون کو دوبارہ پش کیا اندر کہ وہ آ نہیں رہا ہوتا یا کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس کو ایک مرتبہ تھوڑا پریشر دے کے پھر دوبارہ کھینچتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسے؟ یعنی خون باہر آ گیا تھوڑا سا، اب وہ اور نہیں آ رہا، تو وہ ایک مرتبہ اس کو پش کر دیں پھر دوبارہ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ میں آپ سے پہلی بار جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ خاص سنا، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ جو خون واپسی سے ریٹرن جا رہا ہے تو کیا آیا یہ ریٹرن کا اس کا جو میڈیکل نظام ہے اس کے اوپر گفتگو کر کے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے. اچھا، اسلامی بہنوں کے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ بھائی یہ تراویح کس طرح پڑھیں گی؟ کیا یہ تراویح میں اپنا پورا قرآن سنیں گی، سنائیں گی، کیا کریں گی؟ تراویح دیکھیں سنت موقدہ ہے، اور رمضان المبارک کی ہر رات 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت بالغ کے اوپر لازم ہے کہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے حضور کی شفاعت کا بندہ مستحق ہوتا ہے، اور جو حضور کی سنتوں سے روگردانی کرتا ہے تو شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس عظیم سنت کو پانا چاہیے. اور ماہ مبارک کی کیا بات ہے کہ ان
ایام کے اندر اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس میں یوں ہے جیسے کسی اسلامی بہن نے حفظ کیا ہوا ہے، اب وہ حفظ پر اپنے تراویح کی 20 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ لیتی ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے، تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، اچھی بات۔ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں تراویح کے اندر خواتین کے لیے یہ ہے کہ اولاً تو جس کو تو پورا قرآن یاد ہے، حافظہ ہے، وہ تو اپنے قرآن کو جو ہے وہ حسب مطابق جو ہے وہ رکوع با رکوع یا جس حساب سے بھی وہ اس کو ادا کر لے، کیونکہ دو چیزیں سنت ہیں، ایک ہے سنت تراویح روزانہ پڑھنا، اور ایک ہے ختم قرآن کرنا تراویح میں، یہ دوسری سنت ہے۔ تو اب دونوں سنتوں پر جس سے عمل ہو سکے وہ دونوں پر کرے، اور جو دونوں پر نہیں کر سکتا تو کم از کم تراویح والی جو سنت ہے اس کے اوپر تو لازمی طور پر عمل کرے کہ تراویح ضرور پڑھے۔ جسے قرآن یاد ہے، چاہے وہ مردوں میں ہے یا عورتوں کے اندر ہے، تو وہ خود جو ہے وہ اپنے قرآن کی تلاوت کرے، اور مردوں کے اندر یہ ہے کہ وہ امام حافظ کے پیچھے جو ہے وہ جا کر باجماعت تراویح ادا کرتے ہیں، اگر انہیں خود یاد نہیں ہے تو وہ ختم قرآن کی سننے کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں۔ اور جو خواتین ہیں چونکہ ان کی جماعت نہیں ہے تو وہ اپنے گھروں میں علیحدہ علیحدہ نماز ادا کریں، اور جن کو قرآن یاد نہیں ہے تو وہ آخری 10 صورتیں جو کہ قرآن پاک کی ہیں اما پارہ کی، ان 10 صورتوں کو یاد کر لیں۔ یہ ویسے بھی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ نماز کے اندر بھی کم از کم اتنی صورتیں تو جو ہے وہ آپ کو آگے پیچھے کر کے پڑھنی ہوتی ہی ہیں کہ اس کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ قرآن تو ویسے ہی یاد کرنا بے حد ضروری ہے کہ جو دل جو ہے وہ قرآن سے خالی ہے تو وہ ویران جو ہے وہ مکان کی طرح ہے۔ تو کوشش کر کے جو ہے وہ 10 صورتیں یاد کر لیں بالکل تجوید کے مطابق، اور اگر یاد نہیں ہیں یا یاد ہیں لیکن جو ہے تجوید کے مطابق نہیں ہے تو کم از کم 1-2 صورتیں جتنی بھی اس کو تجوید کے مطابق یاد ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی تراویح کو مکمل کرے۔ اگر صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور رکوع کر لے، اور اسی طرح 20 رکعت جو ہے وہ ادا کر لے، تو یہ تراویح جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر خواتین جو ہے وہ مکمل کر لیں اس طرح، لیکن پڑھیں لازمی۔ اس وجہ سے کہ ہمیں جو ہے وہ پورا قرآن جو ہے وہ نہیں آتا یا 10 صورتیں نہیں آتی، تراویح نہ چھوڑیں، بھلے سورہ اخلاص سے ہی مکمل کریں لیکن تراویح جو ہے وہ مکمل طور پہ لازمی طور پر پڑھیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اگر کسی کو پورا قرآن نہیں آتا، صرف سورہ اخلاص آتی ہے، قل هو اللہ احد شریف جو ہے یہ پوری صورت اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو اسلامی بہنیں صرف ایک صورت پر ہی پوری تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ سکتی ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ وہ تراویح کی سنت موقدہ جو ہے اسے ادا کریں گی۔ حضور ایک سوال یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جیسے میرے پاس یہاں تحریری طور پر موجود ہے کہ روزے صرف 1 ماہ کے لیے فرض ہوئے، اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات۔ جب یہ بیان فرما دیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے اس طرح جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض ہوئے، اور تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے ایام معدودات۔ اس میں علماء نے فرمایا ایام معدودات کا مطلب کہ جو روزے فرض ہوئے گنتی کے دن ہیں، تو یہاں پر روزے فرض ہونے سے اس حکم کا معلوم جب ہوا تب اس کے بعد ڈھارس بندھا دی کہ یہ مت سمجھو کہ پورے سال تم پر روزے فرض ہیں، بلکہ چند دن کی ہی بات، تسلی دے دی کہ چند دن کی ہی بات ہے۔ علماء نے جو ہے وہ یہاں پر مثال ارشاد فرمائی کہ جیسے کوئی شخص اپنے بچے کو جو ہے وہ بٹھاتا ہے کسی اسکول میں یا مکتب میں پڑھانے کے لیے، تو وہ اس کو اسی طرح تسلی دیتا ہے کہ بس 2-3 گھنٹے میں ہی چھٹی ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایام معدودات کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف حوصلہ بڑھایا کہ یہ چند دن ہے۔ کیا شان ہے میرے پروردگار کہ اس کے اندر جو ہے وہ تم جو ہے پریشان نہ ہو، اگر پورے سال ہم تم پر روزے فرض کر دیتے تو تم تکلیف و مشقت میں پڑ جاتے، اور اگر اس سے کم دنوں کے روزے فرض ہوتے تو پھر جو تقوی کا حصول ہے اور جو انسان کی قوتیں ہیں وہ قوتیں جو گناہوں کی طرف اسے لے کے جاتی ہیں ان کا توڑ نہ ہو پاتا، ان کی کاٹ نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مقرر جو مہینہ مقرر فرمایا کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ انسان اگر ایک چیز کے اوپر عمل پیرا رہے تو اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور اس کی برائی کی قوتیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور نیکی کی قوتیں جو ہے وہ غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مجھے فرما دیا کہ یہ چند دن کی ہی بات ہے، لہٰذا یہ روزے رکھ لو۔ اور پھر آگے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری آسانی کی ہی پیش خاطر تم پر صرف 1 ماہ کے روزے فرض کیے، اس سے زیادہ فرض نہ کیے۔
سبحان اللہ، بندے بھی اسی کے ہیں، مالک ہمارا ہے، روزے بھی اسی کی رضا کے لیے، لیکن اس کی حکمت، اپنے بندوں سے محبت، اللہ اکبر، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ کچھ اسلامی بھائیوں کے اور جوابات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ اسلامی بھائیوں نے جواب صحیح بھی نہیں دیے، مختلف جوابات آ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس جوابات وہ ویڈیو صورت میں آ گئے ہیں تو وہ بھی چلا دیجئے، پھر ہم اس سوال کا جو ہے وہ جواب بھی پیش کر دیتے ہیں۔ جی، میرا نام عبدالرشید اتاری ہے، میں 17 سے بات کر رہا ہوں، اور میں اس کا جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے سحری کی اجازت ملی تھی۔ محمد افتخار اتاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ چلے بھائی، جنہوں نے جواب دیا کوشش تو کی، اس لیے ہم حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کوشش تو کی۔ کچھ یہاں پر بھی جوابات آئے ہیں، اور سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب بھی آیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آیا ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آیا ہے۔ تو آئیے آپ کو امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب فیضان سنت کے باب فیضان رمضان، اس کے صفحہ نمبر 164 164، اور فیضان سنت میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 997 997 صفحہ نمبر، اس پر یہ لکھا ہے، میں چاہوں گا یہ پڑھ کے سنا دوں آپ کو۔ ابتداءً رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی، روزے رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے، اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی، اور اس کا سبب یوں ہوا جیسا کہ خزائن العرفان میں سید الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سرما، اس پر زبر ہے، حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں میں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے، تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 187، ترجمہ کنز ایمان شریف، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوپٹ کر، پھر رات کو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں، اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق ہوتے ہی آپ کو کھانا پینا بالکل ہی بند کرنا ہوگا۔ تو ان کا نام مبارک ہے حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ماشاء اللہ عز و جل، کافی اسلامی بھائیوں نے درست جواب بھی دیا، اور الحمدللہ عز و جل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں مطالعے کا ایک ذہن دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ جو میں نے کتاب دکھائی، یہ اتنی زبردست کتاب ہے، اس میں روزے کے کئی احکام موجود ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ کتاب لے لیجئے،
چونکہ اب ان قریب جو ہے الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان المبارک، ماشاءاللہ یہ لیجئے بھائی، یہ کتاب دیکھ لیجئے، ماہ رمضان المبارک میں ایک عبادت اور بھی ہوتی ہے اور اس کا نام ہے اعتکاف، اور اس اعتکاف کے مدنی پھول ماشاءاللہ فیضان اعتکاف کے نام سے اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کتاب لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور اس میں جو فیضان اعتکاف ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے۔ خاص طور پہ اسلامی بہنیں جو گھروں کے اندر اعتکاف کا ذہن رکھتی ہیں ان کے لیے بھی مدنی پھول اس میں موجود ہیں۔ حضور ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے سوالات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے پوچھا ہے کہ روزے میں بخار کی صورت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ طارق جاوید فرام ہارون آباد۔ اور ایک ہیں قضا نماز پڑھنے والے جمعے کی 2 فرض ادا کریں یا 4؟ اچھا، عامر فرام کندن۔ جی حضور، روزے کی حالت میں بخار ہو گیا، انجیکشن لگوانا ہے؟ روزے کی حالت میں جو ہے وہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ گوشت میں لگوائیں یا رگ میں لگوائیں۔ صحیح۔ البتہ اگر جو ہے وہ زیادہ ضرورت نہ ہو تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ افطار کے بعد انجیکشن جو ہے وہ لگوایا جائے۔ ٹھیک۔ اور وہ جو نماز، جیسے مثال کے کسی کی زندگی نماز قضا ہے، اس میں جمعہ بھی آیا ہوگا، جی تو اب وہ کون سی قضا کریں؟ جمعہ جب پڑھتے نہیں ہیں، یعنی جمعہ اگر فوت ہو گیا تو اس صورت کے اندر وہاں پر ظہر جو ہے وہ قضا لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر کسی کا جمعہ فوت ہو گیا تو اب اس صورت کے اندر وہ اس کی جگہ پر 4 رکعت نماز ظہر کی ہی قضا کرے گا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو بھائی 4 رکعت ظہر کی قضا کی جائے گی۔ کچھ کالز لے لیجئے، مجھے بتایا جا رہا ہے کالز دارالفتہ کے حوالے سے یعنی سوالات کرتے ہیں اسلام بھائی، ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے، یعنی کہ ہم لوگ نے سحری نہیں کیا، کیا ہمارا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سحری نہیں کی، کیا ہمارا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ چلیں جی اگلی کال بھی لے لیجیے۔ سر میں مصطفیٰ بات کر رہا ہوں عمان سے۔ میں تھوڑی معلومات چاہتا تھا کہ اذان سے کتنی دیر پہلے سحری بند کرتے ہیں اور اذان سے کتنی دیر بعد افطاری کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جی حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ سحری نہیں کی، روزے کا کیا ہوگا؟ کل بھی اس سوال کا ہم نے جواب دیا ہے کہ سحری جو ہے وہ سنت ہے، اس عظیم سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر جو ہے وہ سحری نہ کر سکے لیٹ اٹھنے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، بلکہ روزہ چاہے فرض ہو یا نفل ہو، دونوں ہی روزے جو ہے وہ بغیر سحری کے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور بلکہ رمضان کا روزہ تو جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے کہ سحری نہ بھی کی، جب بھی رمضان کا روزہ جو کہ فرض ہے بغیر سحری کے بھی رکھنا لازم ہے۔ صحیح۔ اب اس میں یہ بھی دوسرا سوال تھا کہ بھئی سحری جو ہے وہ اذان کی کتنی دیر پہلے کھانا بند کریں اور کتنی دیر بعد افطار کریں؟ جی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ بھی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قرآن پاک کے اندر جو حکم بیان کیا اور اس کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا، وہ صبح صادق کو بیان فرمایا، وہاں پر اذان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث طیبہ کو بھی اگر ہم تلاش کریں تو اس کے اندر بھی اس حوالے سے اذان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو جو سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب رات ختم ہو جائے، رات ختم ہوتی ہے صبح صادق پر، اور صبح صادق سے صبح شروع ہو جاتی ہے، جبھی اس کو صبح کہا جاتا ہے۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے روزی سحری جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دینی چاہیے۔ اب یہ وقت کیسے پتہ چلے گا؟ تو چونکہ یہ ایک مکمل جو ہے وہ علم توقیت کے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں اصول و قواعد کے ذریعے کہ صبح صادق کس وقت ہو رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ نماز کے جو ہے وہ نقشہ کے اوقات جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں مختلف علماء کی جانب سے۔ دعوت اسلامی کے تحت بھی جو ہے وہ مکمل دنیا بھر کے جو ہے وہ کئی ممالک اور کئی شہروں کا جو ہے وہ نظام الاوقات شائع کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ختم سحری کا وقت جو ہے وہ کیا ہے، ختم سحری لکھا ہوا ہوگا یا صبح صادق لکھا ہوگا، یعنی جس وقت صبح صادق شروع ہوگی اسی وقت ختم سحری ہوگا، یا ختم سحری جب ہوا اسی وقت صبح صادق جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو عموماً صبح صادق اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یا وقت فجر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے 1 منٹ پہلے جو ہے وہ آپ ختم سحری کر لیں یا اسی پر ختم سحری کر لیں۔
اذان جو ہے وقت فجر کے بعد دی جاتی ہے، کیونکہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، اور نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مومنین کے پر باندھا ہوا وقت ہے، تو وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی۔ تو وقت کے اندر جب نماز ہے تو اس کی جو اذان ہوتی ہے وہ بھی وقت کے اندر ہوتی ہے، یعنی وقت شروع ہو گیا فجر کا تو اب اذان ہوگی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان کے اندر تو فجر کی اذان ہماری جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے، لیکن عام دنوں کے اندر وہ ہوتی ہے بہت کافی لیٹ بعد جا کے، یعنی صبح صادق اگر جو ہے وہ 4 بجے یا 4:15 بجے ہو رہا ہے، تو ابھی آپ 3-4 دن پہلے کا دیکھ لیں تو آپ کی مسجدوں سے اذان کی آواز 5 بجے آ رہی تھی یا 5:15 بجے آ رہی تھی، جی 4:45 بجے قریب، 4:45 بجے کے قریب۔ تو یہی جو ہے وہ ہے کہ وہ جماعت کے حساب سے جو ہے وہ اذان جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ ظہر کی اذان دیکھ لیں آپ، عموماً 1:30 بجے ہمارے یہاں نماز ہوتی ہے، تو وہ 1:10 پر یا 1 بجے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر وقت ظہر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے وہ 1:45 بجے شروع ہو جاتا ہے، 12:40 پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان کا تعلق نہ جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے ہے اور نہ ہی افطار کرنے سے ہے۔ غروب آفتاب ہو جانے کے بعد اذان ہوتی ہے، اگر غروب آفتاب سے پہلے اذان دے دیں گے تو مغرب کی اذان درست نہیں ہوگی۔ تو دار و مدار ہے وقت کے اوپر، جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا، اس سے پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ اسی طرح افطار کے اندر بھی رات تک جو ہے وہ روزہ چونکہ مکمل کرنا ہے، تو غروب آفتاب جیسے ہی ہو، غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو جائے تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ افطار کر لینی چاہیے۔ مزید یہ انتظار کرنا کہ جو ہے وہ اذان ہوگی تو ہم افطار کریں گے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان روزے داروں کو پسند فرماتا ہے جو کہ افطار میں جلدی کرتے ہیں اور سحری میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے سحری بند کر لیتے ہیں، لیکن بہت پہلے جو ہے وہ بند نہیں کرتے بلکہ آخری وقت کے اندر سحری کرتے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ عوام الناس کے اندر ایک غلط فہمی جو ہے وہ رائج ہے کہ وہ سحری جو ہے وہ اذانوں پر بند کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ فلاں جگہ کی اذان باقی ہے ابھی، یا ختم نہیں ہوئی۔ بڑے پیارے مدنی پھول اس میں ارشاد فرمائے۔ اب یہ دیکھیں ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ سمجھتی ہے کہ اذان ہوگی تو روزہ بند ہوگا، اذان ہوگی تو روزہ کھلے گا، ایسا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ روزے کا اذان سے تعلق نہیں ہے، اذان کا تعلق یہ نماز کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے۔ اب اسی طرح حضور آپ نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، بڑی جلدی ہوتی ہے قوم کو، بھائی ابھی اذان ہونے والی ہے، بالکل رف ڈرائیونگ ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، بھائی وہ کیا ہو جائے گا بھائی، ارے روزہ کھل جائے گا میرا، تو روزہ کھل جائے گا، گاڑی میں بھی روزہ کھل سکتا ہے، کیا مذائقہ ہے؟ جگہ جگہ ماشاءاللہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں، کہیں رک کر ایک کھجور لیجئے روزہ کھل جائے گا۔ نہیں جی، میرے گھر میں جو ہے نا وہ کباب سموسے رکھے ہوئے ہیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے اپنی ڈرائیونگ کی، اب ادھر اس کو ٹچ کیا، ادھر مطلب اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اللہ نہ کرے جلد بازی میں کسی کو اڑا دیا۔ تو آئیے امیر سنت کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، سنائیے جی امیر سنت کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ رمضان میں اگر ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں، سگنل پہ رکیں ہر جگہ، تو افطاری کا کیا بنے گا؟ افطاری تو وہی روڈ پہ ہو جائے گی۔ آپ کا جو سوال ہے کہ افطاری کا کیا ہو، جلدی ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے، دیکھو شریعت میں مستثنیات بھی ہوتے ہیں کچھ۔ افطاری کرنے کے لیے سگنل توڑنا، افطاری کے لیے کوئی جگہ مخصوص تو نہیں ہے، افطاری راستے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹرین میں بھی لوگ افطاریاں کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی کرتے ہیں، کیا کریں؟ ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں ہی افطاری کرے گا، اسی طرح بس کے اندر وہ سوار ہے اور راستے میں افطار کا وقت ہو گیا اور یہ روزے دار صاحب بس میں ہیں، لاچار ہیں، کیا کریں؟ تو اس لیے یہ بودا عذر ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، افطاری کرنی ہے، جلدی ہے، تو نفس کے لیے بھاگم بھاگ کر رہا ہے، کسی کی جان کا خطرہ تھوڑی کہ چلو سگنل توڑ دیا کہ اس سے بڑا کام ہے کہ بھئی کسی کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، اگر سگنل نہیں توڑے گا تو وہ مر جائے گا، ایسی صورت تو ہے نہیں ہے۔ جیسے کہ ایمبولینس، فائر بریگیڈ، ان لوگوں کو سگنل توڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ قوانین جو ہیں ٹریفک کے یہ عموماً جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے فائدے کے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہند اجمیر شریف سے محمد علی ستاری عرض کر رہا ہوں، میرا سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سور کا نام لینے سے کراہت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سور کا نام لینے سے کوئی کراہت ہو سکتی ہے؟ عوام میں مشہور ہے، اب تک تو یہی سنا تھا سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سور کا نام لینے سے
वजू टूटता नहीं है। इसी तरह रोजे में किसी किस्म की कराहियत नहीं आती, क्योंकि वैसे भी कुरान पाक में भी इसका नाम है। अरबी में खिंजीर बोलते हैं, आमतौर पर लोग इसको खंजर या खंजर बोलते हैं, खंजर नहीं है, खिंजीर। आयत के दौरान तो खिंजीर का लफ्ज नमाज में भी लेने से नमाज में भी कोई कराहियत नहीं, बल्कि यहाँ तो अब नेकियां मिलेंगी, 1 अरब की 10 नेकियां हैं, तो शैतान का नाम भी तो आता ही। बार के खिंजीर या सुअर कहने से रोजे में कोई कराहियत नहीं आई। ये भी अवाम में मशहूर है ना, सुअर का नाम लो तो जबान नापाक हो जाती है। 2 टुकड़े गालियां बकेंगे और सुअर कहेंगे तो जबान नापाक हो जाएगी। गालियां बकना छोड़ दो तो जबान पाक हो जाएगी। गालियां बकने से, गीबत करने से, झूठ बोलने से, चुगली खाने से, तोहमत रखने से जबान तो नापाक ही नापाक होनी है। तो एक सुअर का नाम ही रह गया जो नापाक करता है। तो जैसी नीयत वैसी मुराद। किसी को गाली के तौर पर कहा सुअर का बच्चा, अब इसका हुक्म दूसरा हो, ये तो उसकी सख्त दिल आजारी होगी उससे। तो अब सुअर का बच्चा किसी को कहा तो ये हराम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। माशाअल्लाह, बापा का अंदाज जो है बड़े प्यारे अंदाज से कैसी मिसाल दी कि गालियां बकते तो जबान नापाक नहीं होती, वो कहते हो सूअर का नाम लिया तो जबान नापाक हो जाएगी। यानी बताने का अंदाज इतना प्यारा होता है कि आदमी की अकल में फौरन बात बैठ जाती है कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हुजूर। ये जैसे रोज़ा रखकर आँख में सुरमा लगा सकते हैं और हाथ के नाखून काट सकते हैं, इसके बारे में? रोज़ा रखकर जो है वो सुरमा बिल्कुल लगा सकते हैं। सुरमा लगाने से जो है वो रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता मर्द को जीनत के लिए सुरमा लगाना जो है वो ये मकरूह है। आम हालत में भी मकरूह है और रोज़े की हालत में और ज़्यादा कराहत आती है। तो रोज़े की हालत के अंदर जो है वो जीनत के लिए ना लगाएं। अगर जो है वो किसी और वजह से लगाते हैं कि आँख दुख रही है उस वजह से सुरमा लगाते हैं तो उस सूरत के अंदर रोज़ा नहीं टूटेगा। इसमें सुन्नत भी अगर हम बता दें इनको नाजरीन को कि सुरमा लगाने की जो सुन्नत है वो कब है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप सोने से पहले सुरमा लगाते हैं, सोते वक्त। यानी आप भी अगर रात आराम कर रहे हैं, और इससे बड़ा फ़ायदा है कि रात को सोने से पहले अगर आपने सुरमा लगा लिया तो ये काफ़ी देर तक आपकी आँखों में सरायत करेगा और इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आँखों की बीनाई भी तेज़ होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, एक सवाल इस तरह है कि नाखून से मुताल्लिक भी सवाल। हाँ, नाखून से मुताल्लिक। नाखून काटना और इसी तरीके से जो है बाल काटना, ये भी जो है वो मशहूर है। लोग नाखून नहीं कटवाते, बाल जो है वो नहीं कटवाते कि रोज़े की हालत में अगर नाखून काटेंगे या बाल कटवा लेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसा नहीं है, जैसे हमने पहले ही बयान किया कि भाई रोज़ा बाहर की किसी चीज़ से नहीं टूटता। तो अब नाखून काटने में कोई भी चीज़ अंदर तो जा नहीं रही, तो इस सूरत में इससे रोज़ा नहीं टूटता। बिल्कुल नाखून भी काट सकते हैं और बाल भी जो है वो रोज़े की हालत में कटवा सकते हैं। अच्छा, ये आईब्रो के बराबर में ये इनका कहना ये कि इसकी दरमियान में बाज़ लोगों के बाल काफ़ी सारे होते हैं। जी जी, इसको लेना कैसा? आईब्रो तो जो है वो बनवाना नाजायज़ व गुनाह है। हदीस मुबारक के अंदर जो है बनाने वाली पर और बनवाने वाली पर दोनों पर लानत की गई। सही। तो अलबत्ता जो दरमियान के बाल हैं नाक के ऊपर जो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं तो उसको जो है वो साफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसका बहाना लेकर जो है वो आईब्रो साफ़ ना की जाए या उसका शेप ना बनवाया जाए, इस बात का जो है वो ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये रमज़ान में रोज़ा किस हाल में तोड़ने की इजाज़त है और इसकी क़ज़ा क्या होगी? रमज़ान में रोज़ा तोड़ने की इजाज़त की बात करें तो वो तो कई सूरतें हो सकती हैं कि किसी को कोई वाकई ऐसी सूरत हाल दरपेश हो गई, ऐसा जो है वो शदीद बीमार हो गया कि अब जो है वो उसकी जान पर पड़ी हुई है, अगर वो खाता पीता नहीं है तो इस सूरत में हलाकत का खौफ है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो रोज़ा तोड़ सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन की वजह से, जबकि शरई तौर पर उसे इजाज़त है रोज़ा तोड़ने की, वो रोज़ा तोड़ता है तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और अगर बिला वजह शरई तोड़ देता है और कफ़ारे की शराइत पाई जाएँ तो इस सूरत के अंदर क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा। और कफ़ारा जो है वो 60 रोज़े, 2 माह के मुसलसल रोज़े रखना जो है वो इसके ऊपर लाजिम होगा। सही, ठीक। एक सवाल यह है कि अगर कोई शख्स अकेला तरावी पढ़ना चाहे तो पूरी इशा की नमाज के बाद पढ़ेंगे या बाद में ही पढ़ सकते हैं? मकसद इनका ये है। तरावी देखें इशा के बाद वितर से पहले है, फ़र्ज़ इशा के हो जाते हैं, उसके बाद 2 सुन्नतें हैं और फिर जो है वो तरावी है। तो तरावी को इसी के मुताबिक अदा करें कि अगर किसी की घर पर कभी फौत हो गई, मस्जिद की जमात फौत हो गई और वो घर पर पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले अपने इशा की सुन्नतें, फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ लें और फिर वितर से पहले 20 रकात तरावी पढ़ें और उसके बाद जो है वो वितर की नमाज जो है वो अदा करें। ठीक।
اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا روزے کا؟ روزہ تو انسان کو دیکھیں گناہوں سے جو ہے وہ بچاتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ نماز قضا کرتا ہے تو نماز قضا کرنا تو ویسے ہی حرام اور سخت کبیرہ گناہ ہے. ماہ رمضان کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اور حالت روزہ کے اندر جو اس برے عمل کا جو ہے مرتکب ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے روزے کو مکروہ کر دیتی، کیونکہ روزہ ہر گناہ سے مکروہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تو اس قدر جو ہے وہ بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے نماز قضا کرنے والے کا نام جو ہے وہ جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. تو اس کی وجہ سے روزہ اس کا مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ہو جائے گا، لیکن وہ گناہگار ہوگا اور روزے میں کراہیت پیدا ہو جائے گی اور اس روزے کی جو روحانیت اور برکت ہے اس سے محرومی ہوگی. صحیح. ایک سوال یہ ہے کہ اگر تراویح نہ پڑھے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک ہے کہ تراویح جو ہے وہ نہیں پڑھی تو اس صورت میں بھی روزہ تو اگرچہ ہو جائے گا، لیکن وہی بات کہ تراویح چونکہ سنت موقدہ ہے اور اس کو اگر ترک کرنے کی عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں یہاں پر ایک سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں عموماً کہ کوئی شخص ہے جو کہ بہت ضعیف ہے، جس کو شرعاً اب اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے، تو اب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سمجھتے ہی ہیں کہ روزے اور تراویح کا تعلق ہے، اگر تراویح ہوگی تو روزہ ہوگا،